میں ہوں نوی ستی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جناب، اب کیونکہ الیکشن شیڈیول سامنے آ گیا ہے، اور اس کے بعد اب عام انتخابات 2024 میں بڑی تیزی آ چکی ہے۔ اب وہ پولیٹیکل پارٹیز جو سمجھتی ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہوا ہے، یا وہ ایک فیکشن جو سمجھتا تھا کہ ڈیلے ہو سکتا ہے، اب وہ بھی ان کی بھی اپنی تیاریاں شروع ہو گئی۔ آئی پی پی پنجاب میں بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے، پھر اسی طرح مسلم لیگ نون نے ٹکٹس فائنل کیے ہوئے تھے، ابھی وہ جو ہی ٹکٹس دیں گے وہاں پر ان کو نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ بڑے لیول پر وہاں پر شدید اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ ہزارہ سے آپ نے دیکھا ہوگا سردار مہتاب میدان میں آگے، پنجاب میں بہت سی معاملات جہاں مسلم لیگ نون کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف جناب اب وہ بھی پتے اپنے شو کرے گی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ منڈے تک تحریک انصاف نے بھی تمام جو امیدوار ہیں ان سے بھی جو ہے درخواستیں مانگ لی ہیں، کیونکہ بہت کم وقت ہے، 20 سے لے کر 23 دسمبر تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرانی ہے درخواستیں۔ اسی سے ہم اندازہ کریں اس سے پہلے پارٹی اپنی اسکروٹنی کیسے کرے گی۔ یعنی سب سے زیادہ مشکل کام ہوگا یہاں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ اگر وہ درخواستیں مانگیں گی یعنی امیدواروں سے، اور پھر اس کو اسکروٹنائز کر کے وہ ان کو ٹکٹ جاری کریں گے جو کہ الیکشن کمیشن میں جمع ہوں گے، تو یہاں پر یہ بہت تیزی سے ان کو کام کرنا پڑے گا۔ آج سب سے اہم حلقے کے بارے میں بات کروں گا، وہ ہے جناب میاں والی کا حلقہ، جہاں سے عمران خان خود الیکشن لڑے تھے اور انہوں نے سیٹ اپنی رکھی تھی۔ آل دو کہ آپ نے بتایا کہ بہت سے ایسے ایریاز تھے جہاں سے انہوں نے سیٹ جو ہے وہ چھوڑ دی تھی۔ تو یہاں پر ایک طرف عمران خان تھے، دوسری طرف امجد نیازی، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی اس وقت اٹھائے گئے تھے، مطلب خود ہی انہوں نے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا تھا۔ عمران خان دونوں وہ جیل میں ہیں۔ تو میاں والی میں اس وقت کیا پوزیشن ہے اور بکھر میں کیا ہے؟ پہلے میں نے کیونکہ بات کی ہے سرگودا کی، پھر خوشاب کی۔ اس وقت میں دیکھوں تو میاں والی میں پہلے 2018 میں یہ ہوتا تھا NA95 اور NA96، اب یہ ہو گیا ہے جو میاں والی ہے NA89 اور NA90 ہو گیا ہے۔ تو NA98 یہاں پر اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے امیدوار عبید اللہ خان کو یہاں پر جناب میدان میں لے کے آ رہی ہے، اور یہاں پر جو آئی پی پی کے ہیں میجر ریٹائرڈ خرم روکڑی، وہ جناب آئی پی پی سے ڈر رہے ہیں کہ آئی پی پی کا ووٹ بینک نہیں، وہ آزاد حیثیت میں آ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو ساتھ شامل کرائیں گے۔ اب لیٹس سی یہ ان کی پلاننگ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے وہ نہیں جائیں گے، بلکہ وہ آزاد آئیں گے اور تحریک انصاف کا ووٹ وہ اٹھائیں گے، کیونکہ آئی پی پی کا جتنا ووٹ ہے وہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ وہاں پر، اور عمران خان یہاں سے پہلے 89 جو اب نیا ہو گیا وہاں سے عمران خان پہلے جیتے تھے۔ تو مسلم لیگ نون کو وہاں پر مسائل کا سامنا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ میجر ریٹائرڈ خرم روکڑی جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندہ ہے، تو ان کو جتانے کے لیے کسی بھی حد تک جایا جائے گا۔ ذرا عمران خان اندر ہے، تو عمران خان اگر لڑتا بھی ہے الیکشن تو وہ تو پھر سب کو پتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن اگر عمران خان کو لڑنے ہی نہیں دیا جائے گا الیکشن تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اگلے اس میں، اس کا میں رزلٹ بھی آپ کو پہلے بتا دوں۔ عمران خان یہاں پہ لڑے تھے اور عمران خان نے لیے تھے 1,65,518 ووٹ لیا تھا، یعنی 67% یہاں کا جو ووٹ ہے میاں والی کا وہ عمران خان کو پڑا تھا۔ دوسرا حاجی عبید اللہ خان، جو میں نے بتایا کہ مسلم لیگ نون نے جس کو ٹکٹ دیا، ان کا ووٹ تھا 50,233۔ یہ اب دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک تو یہاں موجود ہے، اور یہاں پر یعنی 1,65,000 کہاں اور 50,000 کہاں، ظاہر ہے بہت بڑا مارجن سے تھا، 1,15,000 سے زائد ووٹ سے مارجن تھا جو عمران خان نے جیتا تھا۔ ٹی ایل پی کی یہاں پہ ہے جناب 16,800 سے زائد ووٹ ہیں، محمد توقیر الحسن شاہ صاحب ہیں، اور انڈیپینڈنٹ ایک لڑے تھے نواب ملک عامر محمد خان، یہ 7,100 انہوں نے ووٹ لیا تھا۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ یہاں پر عمران خان الیکشن لڑیں گے تو پھر تو الٹوگیدر ڈفرنٹ چیز ہوگی۔ اگر عمران خان نے اس وقت 1,65,000 لیے، اس وقت میاں والی کا ووٹ اس حلقے کا بڑا ہے کم ہوا ہے، عمران خان کا ووٹ اس سے بڑھے گا یا کم ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کہ جو نون لیگ کا عبید اللہ خان صاحب کا ووٹ تھا 55,000، اس کے مقابلے میں تو ایک بہت بڑی لیڈ تھی۔ اور یہاں پہ جو روکڑی صاحب ہیں جو کہ آئی پی پی میں گئے ہیں لیکن آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑنا چاہ رہے، یعنی ان کو خوف ہے، ڈر ہے کہ ان کا ووٹ آئی پی پی کے پلیٹ فارم پہ نہیں ملے گا، اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ آزاد حیثیت میں جو لوگوں کو ڈرا کے دمکا کے کال کروا کے جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کر کے وہ جیت لیں گے، یا ان کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو ہی جتایا جائے گا جناب، کسی کو انڈر نہیں آنا دیا جائے گا۔ اگلا حلقہ ہے جناب NA90۔ اب NA90 جو اس وقت 90 ہے، پہلے وہ 96 تھا۔ اب اس میں کون کون تھا وہ میں بتاتا ہوں۔ امجد علی خان، یہ تحریک انصاف کے
پلیٹ فارم سے لڑے تھے، 1,58,191 ووٹ ہے۔ یہاں پر بھی مسلم لیگ نون کے جو تھے عمیر حیات خان روکڑی، ان کا ووٹ تھا 55,000۔ دونوں حلقوں میں تقریباً سیم پوزیشن تھی میاں والی میں۔ تو میاں والی میں ابھی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا یہ عمران خان کا آبائی حلقہ ہے، یہاں پہ عمران خان پہلے بھی الیکشن لڑتے رہے، اور ظاہر ہے یہ دونوں جہاں پہ 1.5 لاکھ سے زائد دونوں حلقوں میں ووٹ لیے گئے، اور ہارنے والا 50,000 کے قریب ہے، یعنی 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے زائد دونوں حلقوں میں صرف لیڈنگ ووٹ ہے۔ تو یہاں پر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ امجد خان تو آپ کو بتایا کہ ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور یہاں پر عمیر جو حیات خان روکڑی ہیں وہ یہاں پر کیا، اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب مختلف جو لوگ ہیں یہاں پر وہ آزاد حیثیت میں بھی آئیں گے۔ لیکن آزاد حیثیت میں لوگ کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ آئی پی پی میں تحریک انصاف کے کسی بندے نے اگر آئی پی پی کو جوائن کیا ہے، یا مسلم لیگ نون کو جن لوگوں نے جوائن کیا تھا، یعنی جو راجہ ریاض گروپ نے، ان میں سے بھی کئی لوگ بکھر میں یا میاں والی میں کیا کر رہے ہیں کہ وہ آزاد حیثیت میں آ رہے ہیں، وہ نون لیگ کو یہ کہہ رہے ہیں، ٹکٹ واپس کر رہے ہیں کہ جناب ہم آزاد آئیں گے تو ہو سکتا ہے ہم جیت جائیں، یہاں پر حالات مشکلات میں ہیں۔ اینی ہاؤ، یہ 2 سیٹیں تو ہو گئیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب، میں آپ کو بتا دیتا ہوں بکھر کی بھی 2 سیٹیں، اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں، پھر صوبائی کی بھی بات کر لیں گے کیونکہ پھر ادروائز جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا۔ بکھر کی اگر بات کر لیں ہم، تو بکھر میں جناب یہاں پر ہیں مسلم لیگ نون کے جن لوگوں کو صدر بکھر کے ہیں، صدر ہیں عبد المجید خان خنان خیل۔ عبد المجید خان خنان خیل ہیں جناب بکھر سے، یہ صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا ہے 92 میں، یعنی اب یہ 91 اور 92 ہو گیا بکھر۔ یہاں پر آ رہے ہیں جناب صدر بکھر کے اگینسٹ جو آ رہے ہیں وہ پہلے پی ٹی آئی کے تھے ثناء اللہ خان مستی خیل، اور ابھی تک یہ پی ٹی آئی کے ساتھ انٹیکٹ ہیں لیکن روپوش ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پہ پریشر اتنا ہے کہ یا تو سیاست چھوڑ دیں، یا پھر یعنی پی ٹی آئی چھوڑ دیں، یا پھر آزاد حیثیت میں، تو وہ شاید آزاد حیثیت میں وہ آئیں اور الیکشن لڑیں۔ ابھی تک تو یہی بتایا جا رہا ہے، اب لیٹس سی وہاں کے جو لوکل لوگ ہوں گے، آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے یہاں پر۔ لیکن اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر کیونکہ یہ گروپ تھا جو دوسرا، تو یہاں پر ایک چیز صورتحال تو یہ نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر دوسرے جو حلقہ ہے 92 92 میں، کیا میں بات کروں بکھر کی، تو یہاں پر جناب ڈاکٹر محمد افضل خان ہیں جو کہ راجہ ریاض گروپ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے آپ سمجھیں کہ بعد میں جو ہے وہ جا کے بیٹھ گئے تھے دوسرے گروپ کے ساتھ۔ تو یہاں پر وہ انہوں نے ابھی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ تو ان کو کنفرم کر دیا گیا تھا کہ کسی اور کو نہیں ملے گا، آپ کو ہی ملے گا۔ یہاں پر اب مسلم لیگ نون کے پاس جو گئے ہیں، شہباز شریف سے ملاقات کی انہوں نے کہا جی معذرت ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹکٹ پہ لڑ نہیں سکتے کیونکہ وہاں پر ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں، تو ٹکٹ انہوں نے کر دیا واپس، اب یعنی آزاد حیثیت میں وہ لڑنا چاہتے ہیں، اور ساتھ رشید اکبر نوانی یہاں پر آزاد گروپ ہے۔ تو ظاہر بکھر میں یہ گروپ ہیں، تگڑے گروپ ہیں 2۔ تو اب رشید اکبر نوانی جو ہیں وہ آئی پی پی میں گئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی معذرت کر دی آئی پی پی کو جناب کہ ہمارا ووٹ بینک تو آپ کا ابھی تک نہیں ہے، تو آزاد حیثیت میں، کیونکہ یہاں وہاں آپ کو پتا ہے کہ یہ برادریاں ہیں، یہ بڑی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں میٹر کرتی ہے وہاں پر، تو یہ لوگ اپنے علاقے کے سردار ہیں، بڑے ہیں لوگ ہیں، اور پھر غریب لوگوں کا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ووٹ ہی دینا ہوتا ہے، بے شک آپ جو چاہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن جب پارٹی کے ووٹ پہ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو یہاں پر ڈاکٹر محمد افضل جو ہے آلدو کہ یہ 2013 میں بھی پی ٹی آئی اور 2018 میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آئی، لیکن پھر یہ کیا ہو گیا، راجہ ریاض گروپ میں شامل ہو گئے تھے، ناراض تھے۔ اب یہ ان کو نون لیگ نے کہا جی ٹھیک ہے، اب آپ معذرت کر رہے ہیں تو پھر ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں پی پی کے دونوں حلقوں میں، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہاں پر پوزیشن کیا ہے۔ اب میاں والی کے اگر میں آ جاتا ہوں جناب، اب جو پی پی ہو گیا ہے وہ 85 ہو گیا ہے، پہلے میاں والی کی بات کر لیتے پھر اس کے بکھر کی بات کرتے ہیں۔ 85 میں جناب امان اللہ خان، یہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے امان اللہ خان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دے دیا ہوا ہے، اور ان کا مقابلہ ہوگا یہاں پر پیپلز پارٹی بھی ابھی میدان میں اتار رہی ہے، اور پی ٹی آئی بھی میدان میں اتارنے کا سوچ رہی ہے، اور انجینئر عطا اللہ خان شادی خیل وہ بھی جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے، وہ بھی اب آزاد حیثیت میں یہاں پہ لڑنا چاہ رہے ہیں۔ مقابلہ اگر وہ آ جاتے ہیں اور کوئی پی ٹی آئی کا اس طریقے سے نہیں آتا اور وہ ذرا پہلے سے موجود ہیں، تو پھر مقابلہ تو ان کے درمیان 1-on-1 مقابلہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں جناب دوسرا 86 میں نون لیگ نے بھی 3-4 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، سردار احمد حیوان، ملک طارق، مسعود کنڈا اور اختر یار خان اوان۔ تو مضبوط تو اختر یار خان اوان ہے کہ ان کو ٹکٹ مل سکتا ہے، لیکن یہاں عادل عبداللہ جو ہے وہ آزاد حیثیت میں لڑنا چاہ رہے ہیں، یہ
مضبوط امیدوار ہیں، روکڑی ہیں یہ، تو اس وقت روکڑی جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ جناب وہ بڑے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں ان کے، تو وہ ان کو ہی جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے، بلڈ سی کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ عبداللہ رشید عبداللہ ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اطر یار خان اوان ہو سکتے ہیں، کہ نون لیگ میں یہاں دڑے ہیں، لیٹ سی کہ دڑے ٹکٹ ایک کو ملتا ہے، دوسرے دڑے اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اگر وہ نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر لڑنا آزاد کے لیے آسان ہوتا ہے۔ 87 میں نون لیگ تو بہت کلیئر ہے، انعام اللہ خان نیازی یہ مضبوط امیدوار ہیں، انہی کو ٹکٹ ملا ہے، اور یہاں پر سجاد ہیں، بچھڑ ہیں ساتھ، آزاد ہے، مقابلہ ان کا ہوگا، اور یہ اب ٹف مقابلہ یہاں پہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگلا دیکھیں تو یہاں پر میاں والی میں ملک 88 میں ملک محمد فیروز جویا ہیں، یہ بھی یہاں پہ نون لیگ کی، اچھا نون لیگ کا یہاں پر اچھا خاصا ووٹ ہے جویا کا، یعنی اس حلقے میں 88 میں ان کا مقابلہ کریں گے سبطین خان جو کہ اسپیکر رہے ہیں پنجاب کے، اور وہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان پر بھی بہت بڑا پریشر ہے، اور ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہ لڑیں، وہ ہو سکتا ہے آزاد حیثیت میں مقابلہ کریں۔ تو یہ اب دیکھنا ہوگا، 2 دن 3 دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ تک باقاعدہ طور پر درخواستیں آنی شروع ہو جائیں گی، تو درخواستوں میں کلیئر ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کتنے لوگ لڑنا چاہ رہے ہیں، یا کتنے لوگوں پہ پریشر ہے کہ آپ نے جناب پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑنا ہی نہیں ہے الیکشن، تو ان کو آزاد حیثیت میں بھی آزادی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو کہا جائے کہ بالکل بھی نہ، کیونکہ ابھی جن لوگوں کو ٹکٹ ملے گا یا جو درخواستوں میں جائیں گے، اگر ان کو بھی اٹھایا جائے گا ابھی تک تو، کیونکہ میکسیمم آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین جو فیسز تھے پی ٹی آئی کے ان کو تو اٹھا لیا گیا۔ بکھر میں آ جاتے ہیں جناب، بکھر میں 89 میں یعنی پی پی 89 میں نون لیگ نے ٹکٹ دیا عبد المجید خان خنین خیل، اور یہاں پر امیر احمد خان جو پی ٹی آئی کے تھے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ آلدو کے اور بھی کہا جا رہا ہے کہ اور بھی لوگوں کے نام چل رہا ہے، لیکن یہاں پر ان کا چل رہا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو انصر اقبال چیمہ ہیں، وہ ہیں جناب بکھر سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر پی پی 91۔ یہاں پر 2 وکلا ہیں، ویسے ملک اختر قاسم ہیں ایڈوکیٹ، یہاں پر پہلے پی ٹی آئی کی جو امیر خان کہہ رہے تھے کہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور اب یہ ملک اختر قاسم ہیں اور کرنل بھائی ہیں ان کے، اب ان میں سے دیکھنے ہیں کس کو وہ میدان میں اتارتے ہیں۔ 92 میں مسلم لیگ نون نے 3-4 لوگوں کا ہے، اس میں ایک بندہ کنفرم ہے، وہ آپ سے کرتے ہیں۔ 92 میں بکھر میں جو ہے وہ ہیں جناب ملک محبوب احمد، مدثر نظر اترا، سردار سعید احمد۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے کہ اوپر میں نے وہ بتایا تھا کہ بکھر میں کیونکہ یہ وہ گروپ ہے جو پی ٹی آئی میں تھا، اور وہ پھر ناراض ہو کے وہ نون لیگ میں چلے گئے، تو نون لیگ سے انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم ٹکٹ نہیں لیں گے۔ تو یہ جو لوگ میں نے آپ کو بتایا، یہ کہا جا رہا ہے کہ اپلائی تو ضرور لوگوں نے کیا ہے، لیکن مین جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں انہوں نے اپلائی نہیں کیا، انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم ٹکٹ نہیں لیں گے، ہمیں آپ نے آزاد حیثیت میں لڑنے دینا، اور ٹکٹ کسی کو نہیں دینا۔ تو یہاں ٹکٹ کسی کو بھی نون لیگ نہیں دے گی، یہاں پر یہ چیز چلے گی۔ تو عامر عنایت یہاں پر جو تھے وہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے، اب ملک ظہیر احمد اترا ہیں، اب لیٹ سی ان کا کہا جا رہا ہے کہ وہ مقابلہ کریں گے۔ رفیق احمد نیازی جو ہیں وہ عمران خان کے کزن بتائے جا رہے ہیں، وہ ایڈوکیٹ ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہ میدان میں اتریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب تو وکیلوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، شعیب شاہین کو اگر کوئٹہ میں اٹھایا گیا، اور مروت صاحب کو جناب لاہور میں اٹھایا گیا، تو پھر اور اس سے بڑے وکیل کون سے ہیں؟ تو ایک ہی بس چیئرمین رہ گئے ہیں جو اس وقت بیرسٹر گور ہیں، کہ وہ اگر اٹھائے جاتے ہیں تو پھر پیچھے کیا بچے گا۔ تو یہ اوورال صورتحال ہے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جناب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو گروپنگ لگ رہی ہے کسی کے بھی، یہاں پر ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا۔ تو آمن نواز نوانی ہیں، عرفان اللہ نیازی ہیں، پھر جو بتایا کہ عمران خان کے کزن ہیں، اور وہ بھی اب دیکھیں کہ وہاں پہ یہاں پہ وضاحت ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ نون لیگ، آئی پی پی اور پی ٹی آئی، یہ اگر پی ٹی آئی کے اوپر تو جو اس وقت پریشر ہے کہ وہ لڑنے، آئی پی پی کے اوپر بھی لڑنا نہیں چاہ رہے معذرت، اور نون لیگ کے جو ہیں وہ بھی لڑنا نہیں چاہ رہے، تو یہ اوورال صورتحال ہے ابھی تک اتنا ہی۔